چونکا دینے والی، دل دہلا دینے والی اور بندے کو رلا دینے والی حدیث ہے۔ امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے سنیں گی۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من 99 امرأۃ، 99 عورتوں میں سے واحدۃ فی الجنہ، ایک عورت جنت میں جائے گی، وبقیتہن فی النار، اور باقی ساری کی ساری جہنم میں جائیں گی۔ حدیث مبارکہ کو پڑھ کے انسان بہت پریشان ہوتا ہے کہ 99 عورتوں میں سے ایک عورت جنت میں جائے گی اور باقی ساری کی ساری جہنم میں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ ارشاد فرمایا تو بات 100% سچی ہے۔ اب فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ عورتیں اتنی کثرت کے ساتھ جہنم میں کیوں جائیں گی؟ چنانچہ اس کی چند وجوہات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو ان میں تعویذ اور کالا علم وغیرہ کرنے کرانے کی عادت بہت ہوتی ہے۔ ذرا سی کوئی بات ہو تو عاملوں کے پیچھے بھاگتی ہیں، اور آج کل اکثر عامل انسان کا ایمان خراب کرتے ہیں۔ کاروباری لوگ ہوتے ہیں، ہر آنے والے کو کہتے ہیں تجھے کسی نے کچھ کر دیا ہے، اور اس عورت کے ذہن میں سٹوری پہلے سے بنی بنائی ہوتی ہے، میری پھوپھو نے کچھ کر دیا، خالہ نے کچھ کر دیا، میری بہن نے کچھ کر دیا۔ بس پھر وہ خیالی دشمن بنا کر اس کے ساتھ نفرت کرنا شروع کرتی ہیں، حتیٰ کہ بہن بھائی کے گھر کا نہ پانی پیتی ہیں نہ کوئی چیز کھاتی ہیں، قطع رحمی کی مرتکب ہوتی ہیں۔ جنات کا اثر، جادو کا اثر، آسیب کا اثر اتنا زیادہ اس کو مانتی ہیں کہ یوں نظر آتا ہے کہ جیسے اللہ کی خدائی کے اندر کوئی اور بھی بیٹھا اپنی خدائی چلا رہا ہے۔ وہ جی ہمارا کاروبار کسی نے باندھ دیا ہے۔ کتنی بیوقوفوں والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو رزق دینا چاہیں، ساری دنیا مل جائے اس رزق کو بند نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ رزق نہ دینا چاہیں، ساری دنیا مل جائے اس بندے کو رزق دے نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت قادر مطلق ہیں۔ تو یہ عقیدہ بنا لینا کسی نے جی ہمارا کاروبار باندھ دیا ہے، کس قدر واہیات بات ہے۔ ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے ان باتوں سے۔ اس لیے ایسے عقیدے دل میں رکھ کے اور ایسی باتیں دل میں رکھ کے اپنا ایمان گنوا بیٹھتی ہیں۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے عاملوں کے پاس جانے سے توبہ کریں، جتنی مرضی پریشان ہو یہی سوچا کریں کہ یا تو یہ میرے عملوں کا نتیجہ ہے یا میرے رب کی طرف سے امتحان ہے۔ بس ان دونوں صورتوں میں مجھے توبہ استغفار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مغیر الاحوال ہیں، وہ میرے حالات کو خود ہی ٹھیک کر دیں گے۔ تو اپنے عقیدے کو خراب کر بیٹھتی ہیں، یہ ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے۔ اور پھر اس کی وجہ سے
پتہ تو ہوتا نہیں کہ کس نے کیا کیا، لہذا قریبی رشتہ داروں کے بارے میں دل میں کینہ رکھتی ہیں کہ فلاں نے کچھ کر دیا ہوگا، اور یوں قطع رحمی کی مرتکب ہوتی ہیں۔ ایک عورت نے ایک مرتبہ فون پر پوچھا، میری یہ پریشانی وہ پریشانی، مجھے لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ تو میں نے کہا ہاں مجھے بھی لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ تو بڑی خوش ہو گئی کہ حضرت جی نے میری بات کی تصدیق کر دی۔ میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے نفس نے کچھ کر دیا ہے۔ اب جب بات شروع کی کہ یہ انسان کے اپنے گناہوں کا وبال ہوتا ہے، قرآن عظیم الشان اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اب اس کا دماغ صاف ہوا، کہنے لگی جی میں تو لوگوں سے دشمنی دل میں لے کے پھر رہی تھی، آپ نے مجھے سمجھا دیا کہ اصل دشمن تو میرا اپنا نفس ہے جو مجھے گناہ کرواتا ہے۔ تو ایک بنیادی وجہ جادو ٹونا، تعویذ جنات کے پیچھے لگ کے اس قسم کے الٹے سیدھے فیصلے دل میں رکھ لینا اور خیالی طور پر لوگوں سے کینہ رکھنا اور ان کی دشمنی دل میں رکھنا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حالات سے پریشان ہو کے مزارات پہ جاتی ہیں اور وہاں جا کر بہت شرکیہ عمل کرتی ہیں۔ یہ چیز بھی عورتوں کے جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ عورتیں اتنی جہنم میں کیوں جائیں گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتیں بتائیں۔ فرمایا ایک تو لعنت ملامت بہت کرتی ہیں، اور واقعی چھوٹی چھوٹی بات پہ کوئی نہ کوئی عیب جوئی کر لیتی ہیں، اور رہ گئی بات خامد کی، وہ تو جتنا اچھا ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے، بس ایک دفعہ تھوڑی اونچ نیچ ہو جائے اس کے سب کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتی ہیں۔ میں نے تو آپ کے گھر میں آ کے کبھی کچھ خیر دیکھی ہی نہیں، آپ نے تو مجھے ساری زندگی ستا کے رکھا۔ وہ محبت کے لمحات، وہ خوشیوں کے لمحات، وہ سب بھول جاتی ہیں، پانی پھیر دیتی ہیں۔ یہ جو ہے نا خامند کی ناشکری، یہ تو بہت عورتوں میں ہوتی ہے۔ بھائی جتنی غلطی ہو اتنا ہی کسی کو برا سمجھنا چاہیے۔ ایک غلطی پر اس کے سب اچھائیوں کو تو برائیاں نہیں بنا دینا چاہیے۔ اور جب ان کو سمجھایا جائے تو آگے سے جو ہم نے تو جی ناز میں یہ بات کر دی تھی۔ بھئی کر تو دی تھی نا، زبان سے بات نکل تو گئی تھی، نامہ اعمال میں لکھی تو گئی تھی نا۔ اب فرشتوں نے یہ تھوڑا لکھنا ہے کہ اس نے ناز میں یہ بات کر دی۔ اور پھر کبھی کبھی پتہ کیا جواب دیتی ہیں، اور جی میں نے تو اوپر اوپر سے بات کی تھی۔ یہ اوپر اوپر کی بات ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ بھئی جب آپ کی زبان سے الفاظ نکلے خامند کی ناشکری کے، تو اوپر اوپر سے بات کا کیا مطلب؟ یہ سب شیطان کے بہکاوے ہیں۔ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو انسان کے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دے۔ یہ جو نعمت کی ناشکری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو نعمتوں سے محروم فرما دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں عورت کو ناقصات العقل کہا گیا ہے کہ عورتیں عقل کی ناقص ہوتی ہیں۔ اب یہ جو عقل کی ناقص کہا گیا، اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یہ بے وقوف ہوتی ہیں، عقلی اعتبار سے ان میں سمجھ نہیں ہوتی، نہ۔ عورتیں اتنی عقل مند اور سمجھدار ہوتی ہیں
کہ اچھے بھلے بندے کی سٹی کو گم کر دیتی ہیں، ٹگنی کا ناچ نچا دیتی ہیں بندے کو۔ عام طور پر ہم نے دیکھا کہ بچیوں کے رزلٹ میں ان کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں بنسبت بچوں کے، تو پھر ان کو کیوں ناقصات العقل کہا گیا؟ تو اس راز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ناقصات العقل اس لیے کہا گیا کہ ان کے جذبات ان کی عقل پر غالب آ جاتے ہیں، لہذا جس سے محبت کرتی ہیں اتنا چاہیں گی کہ جی کرے گا کہ ساری دنیا کے لوگ مر جائیں اور گلیوں میں بس یہ چلے، اور اگر کسی سے